ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چائنا نے بھارت کی ایک اسٹیٹ اس کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑی اسٹیٹ ہے، وہ کون سی اسٹیٹ ہے؟ اور پھر یہ کہ پاکستان اور چائنا، آپ نے پہلے ان کا اتحاد دیکھ لیا جو کچھ بھارت کے ساتھ کیا، اب بھارت کو اس کی گردن سے پکڑنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ گردن سے کیسے پکڑنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کا اتحاد، وہ 4 رکنی اتحاد کون سا ہے، وہ ان ملکوں نے کیا کیا آفرز کی اس دوران، اور کیا کیا انہوں نے نہ صرف آفرز کی بلکہ انہوں نے کر دکھایا، اور کس نے کیا کیا پاکستان کے لیے، اس کی ڈیٹیل، اور پھر یہ کہ مودی پر FIR کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کی اسٹیٹ اروناچل پردیش، یہ وہ اسٹیٹ ہے اس کی آگے جا کے میں اس کی دوسرے اپنے جو ایشو ہے اس میں بھی اس کا ذکر کروں گا، کہ جو 7 سسٹرز میں سے ایک 7 سسٹر اسٹیٹ کہلاتی ہیں، 7 ایسی اسٹیٹس ہیں جو بڑی کٹھی ہیں اور بھارت سے ایک طرح سے ٹوٹی ہوئی ہیں، بڑے نیرو ایک رستے کے ذریعے ان کا رابطہ ہے، ان کو اس لیے 7 سسٹر اسٹیٹ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے اور بڑی اہم اسٹیٹ ہے۔ اور اروناچل پردیش پر چائنا نے کہا ہے کہ یہ ہماری ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ایون یہاں تک کہ جو ساؤتھ چائنا مارننگ پیپر ہے، جو کہ ظاہر ہے چائنا کا سرکاری اخبار ہے، اس نے اس کا نام تک دے دیا، اس کا نام رکھ دیا انہوں نے زینگن اس کا نام رکھ دیا، اور اس کے جتنے اس کے دریا ان کے بھی نام رکھ دیے، انہوں نے اناؤنس کر دیے، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناؤ دس از پارٹ آف دا چائنا، اب انہوں نے اس کو چائنا کا حصہ قرار دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی مطلب یہ اعلان کرنا ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر اس کی پلاننگ کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلاننگ کیا ہے۔ پلاننگ یہ ہے کہ اب انڈیا کو گردن سے پکڑا جائے گا، ایک گردن ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون سی ہے، اسے چکن نیک کہتے ہیں، مرغی کی گردن، اس مرغی کی گردن سے اس کو پکڑنا ہے، اور وہاں پہ نہ صرف یہ کہ وہ اروناچل پردیش جو ہے وہ چائنا کا حصہ بنے گی، بلکہ جو انڈیا ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں علیحدہ آدھا رہ جائے گا۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ ہے یہ بنگلہ دیش ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چائنا ہے، اور یہ ہے انڈیا۔ اس کی یہ ریاستیں جو ہیں، ان کو جو ملاتی ہے باقی انڈیا کے ساتھ، یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، اس پٹی کو کہتے ہیں سلیگوری کوریڈور۔ یہ جو سلیگوری کوریڈور ہے، اس سے چکن نیک کہا جاتا ہے، یہ گردن ہے، مرغے کی گردن یہ ہے۔ اب یہ بڑا کلوز چھوٹا سا ایک رستہ ہے جہاں جو پورے بھارت سے یہاں سے کو ان ریاستوں سے ملاتا ہے۔ ان ریاستوں میں کون کون سی ریاستیں ہیں جو 7 سسٹرز ہیں؟ میں نے جو کہا، اروناچل پردیش ایک میں نے بتایا جس پہ قبضے کا چائنا نے اعلان کر دیا ہے، دوسری آسام ہے، بڑی اہم ریاست ہے، منی پور ہے جہاں پہ پہلے ہی علیحدگی کی تحریکیں باغی تحریکیں چل رہی ہیں، میگھالیہ ہے، وہاں بھی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، میزورام ہے، وہاں بھی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ناگالینڈ ہے، وہاں بھی علیحدگی کی چل رہی ہیں، اور تریپورہ ہے۔ یہ 7 ریاستیں، ان ریاستوں کا بھارت سے رستہ کاٹنے کے لیے اب وہ کر کے ایک رہے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ اس علاقے میں، اس ایریا میں، یہ جو ہے یہاں پہ اپنی بنگلہ دیش کے ایریا میں یہاں پہ اپنی ایک ایئر بیس بنا رہا ہے، لال منیر ہٹ کے نام سے، لال منیر ہٹ ایریا ہے، اس کے نام سے یہ وہاں پہ ایئر بیس بنا رہا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ یہاں پہ چائنا کی ایئر بیس ہوگی، اور یہ جو اروناچل ہے یہ اس کا حصہ بن جائے گا، اور ادھر سے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، تو انڈیا کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی نہیں رہے گا۔ اور کشمیر کا معاملہ تو پھر ہم اس پہ لگے ہی ہوئے ہیں، اور اس پہ دنیا بھی آ گئی ہے،
اور ایک عرصے کے بعد کشمیر کا معاملہ جو ہے اس پاکستانیوں کی اس جنگ میں یہ جو 50 سے زیادہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کی قربانیوں سے وہ ایک بار پھر زندہ ہوا ہے۔ اب میں دوسرے ایشو کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہمارا کس نے کیا ساتھ دیا ہے؟ دیکھیں، چین نے تو ہمیں جہاز دے دیے، ٹیکنالوجی دے دی، پورا ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی پاکستان کی جو سلامتی ہے نا وہ ہمارے لیے سب سے عزیز ہے۔ ترکی، جس کو عرف عام میں ترکی کہتے ہیں، اس نے کہا جی میرے پائلٹس بھی لے جائیں، میرے جہاز بھی لے جائیں، اور پھر ہم نے اسے کہا کہ نہیں، اتنا کچھ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان سے ڈرون لے لیے، اور ڈرون اور جیمنگ سسٹم وہ اتنا کامیاب ہوا ہے کہ اس کی کہانی پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا، جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آذربائیجان یہ جو سابق USSR سٹیٹس، روسی ریاستیں جنہیں کہتے ہیں، ان میں سے ایک مسلم ریاست، اس نے اتنا کھل کے نہ صرف یہ کہ بیان دیے ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں آپ کو آئل چاہیے، تیل یعنی کہ آئل چاہیے یا آپ کو گیس چاہیے، کیا چاہیے، ہم پہنچائیں گے جس طرح بھی پہنچا سکے۔ اس جنگ کے دوران آپ کو کسی اس طرح کے تیل کی اور گیس کی اور انرجی کی اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کو تیار ہیں۔ تو اس کی اس مدد کو بھی شکریہ کہا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جن کا ذکر کرنا تھا کر دیا ہے، باقی کسی اور کا نہیں ہے، سیدھی سی بات، یہ باقی کہانیاں ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب تیسرا موضوع کیا تھا؟ وہ تھا کہ مودی کے خلاف FIR۔ مودی نے آزاد کشمیر میں فائرنگ کی ہے اور آزاد کشمیر کے شہریوں کو شہید کیا ہے۔ آزاد کشمیر کا جو انٹرنیشنل سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک خود مختار متنازع علاقہ ہے۔ وہاں پہ کوئی دوسرا ملک آ کے اگر کوئی ایکشن کرتا ہے تو اس ملک کے لوگوں کا اور حکومت کا اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف FIR کرائے، عدالت میں جائے۔ تو مودی کے خلاف FIR یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لے جانے کی تیاری ہو چکی ہے، اور وہ اس کے خلاف قتل کا یعنی کہ جو وہاں پہ لوگ قتل ہوئے اور جو زخمی ہوئے، اقدام قتل کا مقدمہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گا، جس طرح سے نیتن یاہو کے خلاف چلا تھا۔ یہ جو قصاب ہے، مودی قصاب، یہ مسلمانوں کا قاتل ہے، اور جب سے آیا تب سے یہ قتل کر رہا ہے، لیکن اس بار اس کا انجام بہت قریب ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ حاضر ہوں۔